بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ سورت کا نام ہے سورۃ المجادلہ۔ ایک مجادلہ اور مجادلہ۔ اگر مجادلہ ہو تو یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہوگا، اور اگر مجادلہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑنے والی عورت، ٹھیک ہے؟ تو مجادلے سے لفظ زیادہ مجادلہ بہتر ہے، کیا؟ چونکہ تجادلک فی زوجہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مجادلہ وہ خاتون ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا ذکر ہے اس میں۔ مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 105 سورہ منافقون کے بعد۔ 30 آیات پر مشتمل ہے، 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورت کا ما سبقہ کے ساتھ ربط یہ ہے کہ گزشتہ سورت کے آخر میں فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، من فضل اللہ، اللہ کے فضل کا ذکر ہوا، اختتام ہوا۔ تو اس سورت میں اللہ کے اس فضل کے نمونے ذکر ہوں گے واقعات کی صورت میں۔ سورت کا دعویٰ ہے منافقین، بخلا، متکاسلین کو زواجر، ٹھیک ہو گیا؟ سنیے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تو خلاصہ بیان کروں، اصل میں وقت کی قلت ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت میں 3 زواجر ہیں منافقین کو لفظ علم کے ساتھ، اور 3 قواعد ہیں تنظیم مسلمانوں کی جماعت کو منظم کرنے کے لیے۔ لفظ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ، اور باطل کی ایک رسم ہے، اس کی تردید ہے۔ رسم باطل کی کیا ہے؟ تردید ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب وہ کسی بیوی کو کہہ دیتے انت علیہ کا ظہر امی، کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو وہ اس کو طلاق سمجھتے، اور پھر اس عورت کو واقعی ماں سمجھتے تھے۔ جس طرح اس کا ذکر پہلے بھی ایک جگہ میں نے تفصیل سے کیا، کون سے سورت میں؟ سورۃ الاحزاب میں، ٹھیک ہے جی؟ آئیے، قد سمع اللہ قول التی، تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی، تجادلک فی زوجہا، جو جھگڑ رہی تھی آپ سے، فی زوجہا، جھگڑا تو عورت لڑائی نہیں ہے، تکرار گفتگو کا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ شکوہ کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی اللہ کی طرف، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سنتا ہے تمہاری گفتگو، اللہ تمہاری گفتگو سنتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، نہیں ہیں وہ ان کی مائیں، وہ ان کی مائیں، بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہ عورتیں، ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، البتہ کہتے ہیں یہ لوگ منکرًا مِّنَ الْقَوْلِ، بری بات، وَزُورًا، اور جھوٹی بات۔ بیوی کو ماں کہنا یا ماں کے ساتھ تشبیہ دینا یا محرمات کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ بات بری بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ،
اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میرے خاوند نے مجھے کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ تو اب آپ بتائیں، تو چونکہ ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ فی امرک من شیء، ابھی تیرے معاملے میں کوئی حکم نیا نہیں آیا ہے، لہٰذا سابقہ دستور کے مطابق میں یہی کہتا ہوں کہ قد حرمت علی، تو خاوند پر حرام ہو گئی ہے۔ وہ بڑی روئی کہ میں بوڑھی ہوں، بچیاں ہیں، گھر اجڑ جائے گا۔ فرمایا بس یہی بات ہے۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے ہو گئی ان کو، اور اس سے کہا الیک، پیچھے ہو جا، جب تجھے فتویٰ دے دی اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا تو پھر تکرار کیوں؟ وہ وہیں حجرہ پیغمبر میں وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی اور گڑ گڑانے لگ گئی۔ اس کی وہ عاجزی نہ ام المومنین نے سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنی، اللہ نے سن لی۔ فرمایا قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہاں، قانون نازل کر دیے، پورے احکام نازل کر دیے کہ آئندہ جو تم میں سے ایسے زہار کریں گے تو ان کے لیے یہ تو بات پکی ہے، طلاق نہیں ہوگی، عورت ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ کفارہ ہے، وہ ادا ہوگا تب جا کے میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں گے، قریب ہوں گے۔ جب تک وہ ادا نہیں کیا تو یہ جرمانہ۔ تفصیلات چھوڑ دی میں نے، آگے آؤ جی۔ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں میں سے، ثم یعودون، پھر وہ لوٹ کر آتے ہیں، لما، اس بات کی طرف، قالو، جو انہوں نے کہی۔ کیا مطلب؟ یعنی جو کہی تھی ابھی اس کے خلاف کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ کہی تو یہ تھی کہ تو میری ماں بن گئی ہے، لیکن اب ماں نہیں، اب تو اس کی بیوی ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، بے حجاب ہونا چاہتا ہے۔ تو فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، فتحریر رقبۃ، بس آزاد کرنا ہے، رقبۃ، گردن کو، کیا؟ یہ غلام کو آزاد کرنا ہے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ سمجھ آ گئی؟ ذالکم توعظون بہ، یہ اس کے ذریعے تمہیں وصیت کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے تمہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اور اللہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبیر، خبر رکھنے والا۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پس جو تم میں سے نہ پائے، یعنی غلام نہ پائے، گردن نہ چھڑا سکے، تو روزے ہیں 2 مہینے متتابعین، پے در پہ، لگاتار، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ فمن لم یستطع، پس جو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا روزے کی، تو فاطعام 60 مسکینا، تو کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو۔ کتنا؟ فقہا نے لکھا ہے 60 مسکینوں کو، درمیانے قسم کا کھانا، 2 ٹائم کا۔ ذالک لتؤمنوا، یہ اس وجہ سے، لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم یقین کرو اللہ پر اور اس کے رسول پر، تمہارا ایمان پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے اللہ اور اس کے رسول پر۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی کیا ہیں؟ مقرر کرتا حدود ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یجادلون اللہ، یحادون اللہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کبیتو، ذلیل کیے گئے ہیں، ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ ذلیل کیے جائیں گے، رسوا کیے جائیں گے، بما کبت الذین، کما کبت الذین، جس طرح کے ذلیل کیے گئے وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے
پہلے ہیں۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تحقیق ہم نے اتاری ہیں واضح آیات، احکام واضح۔ آیات سے یہاں کیا مراد ہے؟ احکام واضح۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ اٹھائے گا ان سب کو، فینبئہم، پس بتلائے گا ان کو، بما عملوا، وہ جو انہوں نے عمل کیا ہے، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اس کو شمار رکھا ہے، احاطہ کر رکھا ہے اس کا، ونسوہ، اور انہوں نے اس کو بھلا دیا ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی اس کا؟ یعنی وہ سارے اعمال، وہ سارے کام جو یہ تو بھول گئے ہیں کر کے، لیکن اللہ نے اس کو احاطے میں لے رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور بے شک اللہ ہے ہر چیز کے اوپر شہید، گواہ، نگہبان۔ علم ترا، کیا تو نہیں دیکھتا، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات، وہ جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ما یکون من نجوا ثلاثۃ، تو یہ پہلا علم آ گیا زجر منافقین کو، ٹھیک ہے۔ ہاں، ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتا، من نجوا، کوئی سرگوشی نہیں ہوتی، کوئی سرگوشی، کوئی مشورہ، ثلاثۃ، تین کا، الا هو رابعهم، مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اور نہیں ہوتی سرگوشی چار کی، کتنی؟ پانچ کی، مگر ہوا سادسهم، وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، نہ ان سے کم، ولا اکثر، اور نہ ان سے زیادہ، الا ہوا معهم، مگر وہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، ان کے پاس ہوتا ہے، بے اعتبار العلم، علم کے اعتبار سے، اینما کانوا، جہاں بھی وہ ہوں، یعنی تم ایک ہو، دو ہو، تین ہو، جتنی بھی ہو، تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ آگے ثم ينبئهم، پھر اللہ ان کو بتلائے گا، بما عملوا، وہ جو انہوں نے عمل کیے، یوم القیامت، قیامت والے دن، ان اللہ بكل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ الم ترى، دوسرا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہو، جو منع کیے گئے، عن النجوا، غلط جرگوں سے، یا النجوا الف لام داخل ہے، یعنی وہ خاص قسم کا جرگہ، وہ خاص کون سا؟ جو برائی کا ہو، جو غلطی کا ہو، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرح جو منع کیے گئے عن النجوا، سرگوشیوں سے، ثم یعودون لما نہوا، پھر وہ پلٹ کر آتے ہیں اسی کی طرف جس سے وہ روکے گئے ہیں، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِسْمِ، اب پتہ چل گیا نا کہ نجوا سے مراد کیا ہے؟ غلط، ٹھیک ہے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ مشورہ کرتے ہیں، جرگہ کرتے ہیں، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ، ومعصیت الرسول، رسول کی نافرمانی کے ساتھ۔ ہاں، وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب آتے ہیں آپ کے پاس، تو حَيُّوكَ، سلام کرتے ہیں آپ کو، بما، اس طریقے پر، لم یحییک بہ اللہ، کہ نہیں کیا ہے سلام اس طریقے سے اللہ نے آپ کو، یعنی اس طریقے سے اللہ نے آپ کو سلام مقرر نہیں کیا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یحیی کا سلام، اس لیے کہ یہ عرب کے اس سلام کا متبادل ہے۔ عرب جب سلام کرتے تو کہتے حیک اللہ، جب بھی صبح ملتے، شام کو ایک دوسرے کو ملتے تو کیا کہتے تھے؟ حیک اللہ۔ تو حیک اللہ کی جگہ اللہ نے کیا رکھ دیا؟ السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم اس کا معنی بھی کیا کرتے ہیں؟ سلام۔ تو سلام کرتے ہیں آپ کو اس طریقے پر کہ لم یحییک بہ اللہ، نہیں کیا سلام اس طریقے سے اللہ نے آپ کو، یا آپ کے لیے اللہ نے اس طریقے پہ مقرر نہیں کیا سلام۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، لولا يعذبنا اللہ، کیوں اللہ ہمیں عذاب نہیں دیتا، بما نقول، اس پر جو ہم کہتے ہیں،
حسبهم جہنم، کافی ہے ان کے لیے جہنم، داخل ہوں گے اس میں، فبئس المصیر، پس بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایسے منافق خبیث الفطرت لوگ ہو گئے، ممسوخ الفطرت، کہ نبی علیہ السلام کے خلاف مشورے بھی کرتے، برا بلا بھی کہتے۔ دن کی میٹنگیں، رات کی میٹنگیں یہی ہوتی تھی، اور جب نبی علیہ السلام کے محفل میں آتے تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم۔ کیا؟ تو سام کا معنی کیا ہے؟ تم پہ موت پڑے، بددعا دے رہے ہیں۔ بلکہ ایک بدبخت تو نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو جب یہ کہا تو ام المومنین سمجھنے کا وہ کہنے لگی وعلیک السلام واللعنہ، تجھ پہ موت ہو، تجھ پہ لعنت ہو۔ غصے ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں اس نے کیا کہا؟ تو فرمایا عائشہ اس نے کہا تو آپ نے نہیں دیکھا، میں نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ کہا تو میں نے بھی صرف کہا وعلیک، میں نے بھی کیا کہا؟ وعلیک، کہ تجھ پر بھی، یعنی جو چیز تو نے مجھ پر بھیجی ہے وہی پلٹا دی ہے، سلام تو میں نے بھی نہیں کہا۔ سمجھ میں آ رہی؟ منافقوں کا یہ کردار ہے، لیکن آج کل بھی کئی لوگوں کی عادت بن گئی ہے، سلام میں بھی فیشن، جی السلام علیکم، السلام علیکم، یہ السلام علیکم کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں اچھے طریقے سے لفظ ہر چیز میں ترمیم کر دی گئی، ہر چیز کا حلیہ بگاڑ کے پتہ نہیں اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ میں کراچی گیا تو ایک بندہ کہنے لگا جی یہ کراچی کا پہلا نام کرینچی تھا۔ اچھا، میں نے کہا اچھا پھر کہتے ہیں جی پھر اس کا نام کلاچی ہو گیا۔ میں نے کہا پھر کلاچی سے پھر کراچی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو بدلتے بدلتے کیا سے کیا بنا دیا۔ تو اس طرح ان چیزوں کے اندر تبدیلی کرنے کی کوئی ضرورت ہے، ان کو برقرار رکھو۔ ہاں آگے پڑھو۔ اور دلوں میں یہ بھی کہتے ہیں، دل میں اللہ نے ان کے دل کا کینہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ہم کہتے ہیں یہ سچے نبی ہوتے تو ہم اس طریقے سے جا کے ان کو سلام کرتے ہیں ان کے خلاف، تو اللہ عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ نے جواب دیا اس کا، فرمایا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، کہتے ہیں اپنے دلوں میں وہ باتیں، ہاں دلوں میں یہ کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ، کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ ہمیں، بما نقول، اس پر جو ہم کہتے ہیں۔ تو جواب کیا ہے؟ حسبهم جہنم، ہاں جہنم کیا ہے تمہارے لیے؟ یہ تھوڑے دن کی میں نے چھوٹ دی ہے، اس پہ خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ حسبهم جہنم، کافی ہے تمہارے لیے ان کے لیے جہنم، داخل ہوں گے اس میں، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، قاعدہ پہلا قاعدہ آ گیا، اے ایمان والو اذا تناجیتم، جب تم جرگہ کرو، مشورہ کرو، میٹنگ کرو، آسان لفظوں میں ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں جی؟ ہماری ذیلی میٹنگ ہے۔ تو جب تم میٹنگ کرو تو کس چیز کی کرو؟ فرمایا فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہاں گناہ اور زیادتی اور معصیت رسول کی میٹنگیں نہ کرو۔ کیا؟ ہاں گناہ کی میٹنگوں میں نہ شریک ہو، ایسے مشورے نہ کرو۔ والعدوان، کسی پر زیادتی، عدوان میرے شیخ مانا کرتے ہیں بدعت، کیا؟ ہاں یہ بھی زیادتی ہے دین میں۔ تو بدعت کے لیے میٹنگیں نہ بلاؤ، شورا نہ بلاؤ، بلکہ توحید و سنت کے لیے تمہارے مشورے ہونے چاہیے۔ رسول کے خلاف یعنی سنت کے خلاف میٹنگ نہ ہو، بلکہ سنت کی ترویج کے لیے میٹنگ ہونی چاہیے۔ ہاں تفصیل، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، مشورہ کرو، میٹنگ کرو، بالبر، نیکی کا، کس کا؟ ایمان کا، وَالتَّقْوَىٰ، اور سنت کا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ یا یہ بھی کر لو، اگر بر سے ایمان توحید، چونکہ ایمان توحید ایک ہی چیز ہے، تو اب مانا ہوگا میٹنگ کرو، مشورہ کرو، بالبر، کس کا؟ توحید کا، والتقویٰ، اور سنت کا، کس کا؟
سنت کا۔ تو کیا مطلب ہے؟ تمہاری میٹنگ توحید و سنت کی اشاعت کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ شرک و بدعت کی اشاعت کے لیے میٹنگ ہے، نہ کرو مشورے۔ تو مشورے کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشورے میں بیٹھو، کوئی رائے دے، دین کے لیے سوچ فکر ہوگی، ایک منصوبہ بنے گا دین کی ترقی کے لیے۔ فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، بے شک یہ غلط النجوى، یہ الف لام عہدی ہے، اس سے پیچھے کون سا مراد ہے نجوہ؟ او بالاسم والعدوان والا۔ فرمایا بے شک یہ ظلم و ذاتی اور شرک و بدعت والا جو مشورہ ہے، یہ من الشیطان، کس کی طرف سے ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ غمگین کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ظاہر بات ہے جب مشرکین میٹنگیں کرتے ہیں تو مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ بولو، پریشان نہیں ہوتے؟ تمہاری پریشانی کے لیے، تمہارے غم کے لیے، ہاں۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ، تاکہ غمگین ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے۔ وَلَيْسَ بِالضَّارِّهِمْ شَيْئًا، لیکن شیطان ان کو کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کا حکم وہی وہ نقصان پہنچے گا تمہیں، باقی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ، جب شیطان تکلیف اللہ کے حکم سے دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے مشیت سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر کیوں ڈرتے ہو؟ پھر شیطان سے نہ ڈرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو چاہیے بھروسہ کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا قاعدہ، اے مومنو، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تم سے، تفسحوا فی المجالس، کشادگی پیدا کرو مجالس میں۔ کوئی باہر سے مہمان آ جائے، مسجد میں جگہ نہ ہو، یہاں سے تمہیں کوئی امیر صاحب اٹھ کے کہے بھائی جی جگہ دے دو، ذرا ساتھ ساتھ ہو جاؤ، جگہ دے دو، تو تمہیں غصہ نہیں ہونا چاہیے، مجلس میں غصہ پیدا کر دینی چاہیے۔ فرمایا جب کہا جاتا ہے تم سے کہ کشادگی پیدا کرو مجلس میں، تو فَافْسَحُوا، کشادگی پیدا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، دین کی سمجھ عطا کرے گا، جنت کی فراخی دے گا، شرح صدر کی فراخی دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے تم سے کہ انشزوا، کیا؟ ہاں، اٹھ چلے جاؤ، اٹھو چلے جاؤ، تو فنشزوا، پس اٹھ کھڑے ہو جایا کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی جب مشورہ ختم ہو جائے اور تمہیں کہے بڑا آدمی کہ بھائی اٹھ کے کیا کرو، اب جاؤ، تو پھر کیا کرو؟ استاد نے سبق پڑھا لیا کہ بھائی جاؤ، تو اب کیا کرو؟ بھائی جاؤ، اب چلے جاؤ، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے اللہ، ہاں، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے تم میں سے، والذین، اور وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، درجات، درجوں کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ ہاں، تو مانا کرو اللہ بلند کرتا ہے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، والذین، اور ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا، درجات، درجے، ان کے درجے اللہ کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے۔ اور لفظ کیا استعمال کیا؟ یرفع، کیا؟ تو یرفع ماضی ہے نا؟ ہاں، او بھائی اتنا تو نہ پڑھتے ہو نا، مضارع ہے، کیا ہے؟ مضارع ہے، اس میں تجدد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور اس میں حال استقبال دونوں ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے اہل علم کی شان، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بلند کرتے رہتے ہیں، یعنی اہل علم کا درجہ کبھی ٹھہرتا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہنچ گیا رک گیا، نہیں، اللہ درجے بلند، جو ہی یہ محنتیں کرتے ہیں درجے بلند اور ہوتے جاتے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں۔ ہاں،
جن کو علم دیا گیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تیسرا قاعدہ، او ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم مشورہ کرو، سرگوشی کرو رسول سے، فقدموا بین یدی نجواکم، تو پس آگے بھیجو، بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی مشورے سے پہلے، صدقۃ، صدقہ، کیا کرو؟ صدقہ پہلے کرو، ذالک خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ پاکی والا ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پس اگر نہ پاؤ تم، مال کی طاقت نہیں ہے صدقے کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ، کیا تم ڈر گئے ہو، ان تقدموا، اس بات سے کہ تم آگے کرو، بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے، صدقات، خیرات، صدقے، فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا، پس جب تم نہ کر سکے تو فرمایا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے کوئی فرض بھی نہیں کیا تم پر، کیا؟ ہاں، اللہ نے تم پر کوئی فرض بھی نہیں کیا، تو اب فرض نہیں کیا لیکن مستحب ہے، کیا؟ مستحب ہے، کیا مستحب ہے؟ فرمایا اگر تم، پس جب تم نہ کر سکے تو فرمایا اللہ نے مہربانی کی تم پر، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صدقہ خیرات نہیں دے سکتے ہو تو یہ تو کر سکتے ہو نا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، نفلی چیز نہیں دے سکتے، زائد تو کم از کم زکوٰۃ تو نکالو آگے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سنیے قرآن کریم کے عجیب فیصلے ہیں، اور یہ منافقوں کو نکھیڑنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے قرآن میں، سمجھ میں آ گئی؟ ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک تو جنگوں میں جا کے ان کو ڈالا نا، ایک طریقہ یہ تھا، یہ آ جاتے نبی علیہ السلام کے، یہ آپ سے ذرا خلوت میں بات کر رہی ہیں، تو ادھر بیٹھے ہوئے یہ ادھر لے گئے، بیٹھے رہے، پھر دوسرے سے کہا جب میں الگ ہو جاؤں گا نا تو فوراً آپ نے پہنچ جانا ہے کہ یہ میری بھی تھوڑی سی بات ہے، تو یہ مخلص بیچارے بیٹھے ہی رہیں گے اور یہ آپ کا سارا وقت کیا کریں گے؟ ضائع کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی کتنی چالیں ہیں ان کی؟ لوگ کہتے ہیں جی باطل چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، چھپ کر نہیں، نہ چپ بیٹھا ہے نہ چھپ کے بیٹھا ہے، وہ لگا ہوا ہے۔ ایک مسلمان ہے جو بس کو دین آسمان تک پہنچ جائے تے میرا لگے پائی بھی نہ، تو ایسے نہیں پہنچے گا میرا بھائی، کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ایسے کرو، یہ تو منافق ہیں، اب قانون لاگو کر دیا، میرے نبی سے الگ سرگوشی کرنے کے لیے پہلے صدقہ دینا پڑے گا۔ تو منافق تو بخیل کا بچہ ہے، وہ تو کنجوس ہے، وہ کدھر پائی لگاتا ہے، اور پھر دین کے لیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو پانے کے لیے وہ تو مجبوری سے بیٹھا ہے، تو وہ ہو جائیں گے پیچھے، اور جو مخلص ہوں گے تو وہ تو جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تو مال صدقہ کیا چیز ہے، تو وہ صدقہ بھی دیں گے، پھر آپ سے جا کے بات بھی کریں گے، تو ان کا نکھیڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا ٹھیک ہے اگر بعد میں کوئی ایسا ماحول نہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی اگر تم میرے پیغمبر سے مشورہ کرتے ہو تو اگر صدقہ کر دیا تو کوئی گناہ کی بات بھی یہ نہیں ہے کہ منع ہو گیا اب نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اب آیت ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا جماعت منظم ہو، مومنوں کی میٹنگ ہو، تو میٹنگ مشورہ امیر سے گفتگو کرنے سے پہلے فنڈ اکٹھا کر دو۔ کیا کرو؟ ہاں، بات مشورہ شروع ہونے سے پہلے کیا کر لو؟ دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت توحید کے لیے پیسے پہلے کیا کرو؟ یہ کام کر دو بس۔ پھر یہی لوگ ہوتے ہیں کہ مشورے میں آتے ہی نہیں ہیں، کیوں؟ جب پتہ ہوتا ہے کہ ادھر کچھ دینا بھی پڑے گا پھر وہ آتے بھی نہیں ہیں۔
اس لیے پھر مجبوری ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یار کچھ بھی نہ دو اللہ کے بندو، لیکن کیا کرو، دین کی توحید کے لیے جو مشورہ میٹنگ ہو خیر ہے آ جایا کرو۔ فرمایا دے نہیں سکتے اتنا تو کر سکتے ہو، ادھر آ کے چلو نماز پڑھو اور کوئی خدمت خاطر آگے پیچھے کر لو۔ ٹھیک ہے جی، آگے الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، تولوا جو پھر گئے، جو دوستی کرتے ہیں، قومن ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم جن پہ اللہ نے غضب کیا ہے، ما ہم منکم نہیں ہے وہ تم میں سے، ولا منہم اور نہ ان میں سے، ویحلفون علی الکذب اور قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹ پر، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا تیار کر رکھا ہے اللہ پاک نے ان کے لیے سخت ترین عذاب، انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنہ، منافقین کی یہ حالت تھی۔ سنو بھائیو دوستو بزرگو کہ یہ ادھر مومنوں کی مجلس میں بھی بیٹھے ہوتے تھے، اہل ایمان کی مجلس میں، اور مومنین ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ادھر جا کے کافروں سے کیا کہتے تھے، جی ہماری دلی دوستی تو آپ کے ساتھ ہے، کیا ان سے دوستیاں لگاتے تھے، اور ان کے اسی رویے کو قرآن میں یہ بیان کیا کہ جب آپ سے ملتے ہیں تو قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، وہ لفظ پڑھو نا جی، انما نحن معکم، تاکیدات نظر آ رہی ہیں، تمہارے لیے صرف کیا کہا، انما معکم، تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کو چونکہ یار اصل میں وہ تھے تو ادھر کا انما کلمہ حصر، نحنو ہم، معکم، ٹھیک ہے نا، ادھر خوب یقین دلا رہے ہیں۔ فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، تولوا قوما جو دوستی کرتے ہیں اس قوم سے جن پہ اللہ نے غضب کیا ہے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ کون؟ یہ بنو قریظہ، غضب کون؟ یہودی مراد ہے، ہاں یہی وہ لوگ تھے جن پہ کیا ہوا ہے، غضب ہوا ہے۔ تو یہ منافقین مدینہ کے یہودیوں سے جا کے ملتے ہیں اور ان سے دوستیاں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بھی نہیں ہے اور تم میں سے بھی، تو کن سے ہیں؟ وہ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے یعنی منافقین کے ساتھ بھی ان کا تعلق نہیں ہے اور تمہارے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ منافق پھر بھی جا کر ان سے کیا کرتا ہے، دوستی کرتا ہے۔ تو آیت کا معنی ہے کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، تولوا قوما جو دوستی کرتے ہیں اس قوم کے ساتھ جن پہ اللہ نے غضب کیا ہے، ما ہم منکم نہیں ہے وہ مغضوب قوم تم میں سے، ولا منہم اور نہ وہ ان منافقوں میں سے، منہم ضمیر کا مرجع منافقین۔ آگے یا یہ بھی کر سکتے ہو کہ یہ منافقین ان میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تم میں سے بھی نہیں ہے اور ان میں سے بھی نہیں ہے، کیوں؟ وہ اہل کتاب ہے اور یہ مشرک ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آگے یحلفون علی الکذب قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹ پر، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنہ، ہاں تیار کر بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو جنہ، کیا چیز؟ ایک مرتبہ ایسے ہوا مسند احمد کے جو الفاظ ہیں، ترمذی کے، مستدرک کے حاکم کے، کہ ایک شخص نبی علیہ السلام پہ وحی آئی کہ یہ جو شیلی آنکھوں والا ہے گا نا، نیلی آنکھوں والا، یہ تم میں سے نہیں ہے، یہ ادھر جا کے میٹنگوں میں برا بھلا کہتا ہے۔ تو جب وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں جو ہی پہنچا نا، تو نبی علیہ السلام نے کہا تم اپنی میٹنگوں میں مجھے گالیاں دیتے ہو، برا اللہ کی قسم ہے جی، اللہ کی قسم، میں نے تو ایسے فوراً ٹھہرو جی ٹھہرو، جا کے ان دوسروں کو بھی بلا کے لے آیا، انہوں نے بھی قسمیں اٹھائیں اللہ کی، نہیں جی ایسا ہم تو اللہ گواہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے،
کیا؟ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ان کی حالت ہے. فرمایا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے بچانے کے لیے اپنے آپ. کام غلط کرتے ہیں پھر بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ قسمیں اٹھانا. فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً، بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو جنتاً، ڈھال. نبی علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ بھی کیا ہے؟ ڈال ہے، شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ. فصدوا، پس وہ رکیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. یہ لازمی معنی بھی ہے اور متعدی بھی. لازمی تو معنی وہ رک گئے اللہ کے راستے سے، یا متعدی وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، نہیں کام آئے گا ان کے ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں شیئن، ذرہ بھی. آگے یہی لوگ آگ والے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اس میں. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ اٹھائے گا ان سب کو. فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو یہ اس وقت اللہ کے لیے بھی قسمیں اٹھائیں گے جس طرح ادھر تمہارے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں. ہاں یہ منافق ہیں، ادھر بھی کیا کریں گے؟ ہاں تو منافق قسمیں کیا تھی؟ قسم اللہ کی، ولا وربنا ما کننا، اللہ کی قسم ہے ہم نے کوئی شرک نہیں کیا تھا. قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے. آگے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور یہ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ کہ وہ کسی فائدے پر ہیں. ایک معنی یعنی جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی کیا ہو رہا ہے؟ یہ ادھر جانا ادھر ہے، اس سے کوئی خیر ہے. فرمایا نہیں، یہ جھوٹے ہیں. دوسرا معنی کہ شیئن سے مراد دین. کیا؟ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی دین پر ہیں. کام منافق ہے، منافقین ہے، اور کیا خیال کرتے ہیں کہ ہم کسی دین پر ہیں. فرمایا الا انہم هم الکاذبون، خبردار یہ لوگ کیا ہیں؟ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان، قابو پا لیا ہے، غلبہ پا لیا ہے ان کے اوپر شیطان نے. فانساہم ذکر اللہ، پس بلا دیا ان سے اس نے اللہ کی یاد کو. اولئک حزب الشیطان، یہی شیطان کا گروہ ہے، لشکر ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار بے شک شیطان ہی کا لشکر جو ہے هم الخاسرون، شیطان کے لشکر ہی کو کیا ہوگا؟ یہی خسارہ اٹھانے والے، نقصان میں پڑنے والے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ ورسولہ، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. آگے اولئک، یہی لوگ ہیں، فی الاذلین، ذلیلوں میں، ذلیل ترین میں، ازل کا ہے، ٹھیک ہے نا. آگے کتب اللہ، لکھ دیا اللہ نے، مقرر کر دیا اللہ نے، لاغلبن انا ورسولی، کیا مقرر کیا اللہ نے؟ کہ غالب آؤں گا میں اور میرے رسول، میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے. آگے یا ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ پاک قوی، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، عزیز زبردست ہے، غالب ہے. لا تجد قوما، نہیں پائے گا تو کسی قوم کو، یؤمنون باللہ، نہیں پائے گا کسی قوم کا، یعنی اس مومن قوم کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں. یوادون من حاد اللہ، کہ وہ دوستی کریں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی اور کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ سنو، منافق تو ادھر بھی بیٹھتے ہیں اور ان سے بھی یارانے لگاتے ہیں، لیکن میرا پیغمبر جو پکے مخلص مومن ہوں گے، تو ایسے مومنوں کو کبھی نہیں پائے گا کہ جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلتے ہوں، وہ ان سے دوستیاں نہیں کرتے. لا تجد قوما، نہیں پائے گا تو قوم کو، کسی قوم کو جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے آخری دن پر، یوادون، کہ وہ دوستی کرتے ہوں، من حاد اللہ، ان لوگوں سے جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، خلاف کرتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کے خلاف کرتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، آباءہم، باپ کیوں نہ ہو، والدین کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا ان کی اولاد کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے
قبیلے والے کیوں نہ ہو، کنبہ کیوں نہ ہو، اولئکا یہی لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، لکھ دیا، مضبوط کر دیا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کی تائید کی ہے اپنی طرف سے مہربانی کے ساتھ۔ مخلصین کی پہچان ہوئی ہے، وہ ان سے دوستیاں نہیں کریں گے چاہے ان کے ماں باپ کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں ان سے دلی محبت نہیں، چاہے ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، بیٹا بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے نہیں رکھتے اس سے محبت، بھائی جائے اپنا کام کرے۔ تیسرا، بھائی کیوں نہ ہو، حالانکہ بھائیوں کی ہر بندے کو ضرورت ہوتی، مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں بھائی جائیں قربان، 100 دفعہ قربان۔ او عشیرتہم، ہر آدمی اپنے قبیلے برادری پہ فخر کرتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب وہ رسول اور اللہ کے خلاف ہیں تو پھر ان کی بھی کوئی ضرورت ہے، وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی دوستی کا معیار رشتے ناتے نہیں ہیں، ان کی دوستی اور محبت کا معیار اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں میں نے ایمان لکھ دیا ہے۔ کتبہ مانا مضبوط کرنا، ٹھیک ہے؟ تو لفظ کتبہ جب استعمال کیا نا، تو جب لکھا اللہ نے تو اللہ کے لکھے ہوئے کوئی مٹا نہیں سکتا، تو پھر ان کے دلوں میں اللہ نے لکھ دیا ایمان کو۔ آگے وَأَيَّدَهُمْ، اور مضبوط کیا ہے ان کو بِرُوحٍ مِّنْهُ، روح سے مراد یہاں کیا ہے؟ ایک یہ ہے مہربانی، کیا؟ مہربانی کے ساتھ اللہ ان پہ مہربانیاں کرتا ہے۔ دوسرا معنی کہ روح سے مراد قرآن ہے، کیا ہے؟ ان کی تائید اللہ قرآن سے کرتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ، اور داخل کرتا ہے ان کو جنات، باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ راضی ہو گئے اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کا لشکر ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔